تفصیلات اور عقائد کسے کہتے ہیں، عقائد میں کون کون سی باتیں شامل ہے، عقائد کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ عقائد کے بعد عبادات تھی، تو عبادات میں کون کون سی عبادات شامل ہے، عبادات کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر تھے معاملات، پھر معاملات میں بھی جو تفصیلات تھی وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر اب چل رہا ہے معاشرت و اخلاق۔ معاشرت و اخلاق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ جی، تو چوتھے نمبر پر ہے معاشرت و اخلاق۔ معاشرت و اخلاق کے تحت بات چل رہی ہے اسلامی حقوق سے متعلق، اور پھر آپ حضرات کے سامنے عرض ہوا کہ اسلامی حقوق دو طرح سے ہیں۔ نمبر ایک ہے حقوق اللہ، نمبر دو ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا بیان آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے۔ پھر حقوق العباد کی کئی قسمیں اور شاخیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ خاندان کے حقوق، اور پھر خاندان کے حقوق کے تحت اولاد کے حقوق۔ گویا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حقوق العباد کے تحت خاندان، اور پھر خاندان کے تحت اولاد کے حقوق۔ جی، نقشہ دکھائیے، یہ دیکھیں، اسلامی حقوق سے متعلق بات شروع ہوئی۔ پہلے تھا حقوق اللہ، اس کے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ دوسری قسم تھی حقوق العباد، اس سے متعلق تفصیلات چل رہی ہے۔ حقوق اللہ تین قسموں پر تھا، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، یہ مکمل بیان ہو گئے۔ پھر حقوق العباد چار طرح سے ہے، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق، اور مخلوق، عام مخلوق کے حقوق۔ نفس کے حقوق سے متعلق بات ہو چکی ہے، اب بات چل رہی ہے خاندان کے حقوق سے متعلق۔ پھر خاندان کے حقوق پانچ قسم پر ہے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اور رشتہ داروں کے حقوق۔ تو خاندان کے تحت والدین کے حقوق گزشتہ کلاس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حقوق العباد کے تحت خاندان کے حقوق، پھر خاندان کے حقوق کے تحت اولاد کے حقوق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، جس طرح اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق تھے، اسی طرح ماں باپ کے ذمے اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے۔ اب اولاد کے کیا حقوق ہے اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ جی، اولاد کے حقوق تین طرح سے ہیں۔ نمبر ایک، وہ حقوق جس کا تعلق پیدائش کے وقت سے ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ حقوق ہے جس کا تعلق بچپن کے زمانے سے ہے، اور تیسری قسم کے حقوق وہ ہیں جس کا تعلق اولاد کی جوانی کے زمانے سے ہے۔ جی، پیدائش کے وقت کے حقوق، پہلی قسم کیا تھی؟ اولاد کے وہ حقوق جو پیدائش کے وقت سے ہے۔ تو پیدائش کے وقت کے جو حقوق ہیں وہ 6 قسم کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 قسم کے حقوق ہیں اولاد کے۔ نمبر 1 نسب کا ثبوت، نمبر 2 اذان اور اقامت، نمبر 3 عقیقہ، نمبر 4 نام رکھنا، نمبر 5 تحنیک، اور نمبر 6 ختنہ۔ یہ 6 حق اولاد کے ہیں جو ماں باپ کے ذمہ لازم ہے۔ کتنے حقوق ہیں؟ 6 حقوق، اور اس کا تعلق پیدائش کے وقت سے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ شریعت نے نکاح کا پاکیزہ نظام رکھا ہے، اور اس پاکیزہ نظام کے نتیجے میں اللہ پاک اولاد کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو جہاں بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہے، یہ اولاد کی نعمت یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اگر انسان جب بھی اولاد کا سوال کرے اللہ پاک سے تو اولاد صالحہ مانگے۔ ہم بغیر قید کے صرف اولاد کا سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ پھر اولاد نافرمان نکلتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ پاک سے جب اولاد کی نعمت مانگے تو اس کے ساتھ یہ قید لگائی کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن جائے۔ تو جب یہ نعمت اللہ پاک عطا کرتے ہیں
جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اس کا پہلا حق ہے نسب کا ثبوت، کہ انسان جو اپنی اولاد ہے اس کے نسب سے انکار نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ جس طرح بچے کی نسبت ماں باپ کی طرف ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ماں باپ کی نسبت بھی بچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ تو اسلام کا ایک کمال اور ایک حسن ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ چونکہ ایک نکاح کا سلسلہ ہے، پاکیزہ سلسلہ ہے، نسب محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ نسب کا محفوظ رکھنا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نسب کا محفوظ رکھنا یہ اولاد کا حق ہے، اور یہ نعمت اللہ پاک نے ایمان والوں کو عطا کی ہے، چونکہ ایک نظام ہے۔ اگر آپ دیکھیں خدا نخواستہ کسی معاشرے میں نکاح کا نظام نہ ہو، زنا عام ہو جائے، زنا کو ترویج حاصل ہو جائے، بدکاری کو ترویج حاصل ہو جائے، وہاں یہ سلسلہ پھر نہیں رہتا۔ نسب کا سلسلہ، نسب کی تفصیل، یہ چیز کوئی نہیں ہوتی، کوئی معلومات نہیں ہے کس کے ماں باپ کون ہیں، کون کس کی اولاد ہے۔ بات سمجھ میں وہ زمانے جاہلیت میں کچھ طریقے ایسے رائج تھے، لیکن جب یہ دین اسلام آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو نکاح کا ایک پاکیزہ اور مضبوط نظام وضع کیا گیا، اور نسب ہمارا محفوظ ہوا۔ اب ہر ایک کو اپنے رشتے معلوم ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، اور یہ میری اولاد ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ ماموں ہے، سارے رشتے الحمدللہ معلوم ہے۔ تو نسب کا ثبوت، اولاد کو کہ نسب کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اذان و اقامت۔ بچہ جب دنیا میں آئے، پہلے تو یہ ہے کہ بھئی نسب کا ثبوت تو ہو گیا کہ بھئی یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کے باپ فلاں ہیں اور اس کی ماں فلاں ہے، اس کے دادا فلاں ہیں، تو نسب تو محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اذان و اقامت۔ پھر بچے کے، آپ کو معلوم ہے، دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس میں بھی عجیب حکمت علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، آتے ہی وہ اذان سنتا ہے، اقامت سنتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی کے الفاظ اس کے کان میں جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، پہلے کیا ہوتی ہے؟ اذان، پھر کیا ہوتی ہے؟ اقامت، اقامت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ تو یہی ترتیب ہماری زندگی میں بھی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، پہلے اذان کان میں آتی ہے آواز، اذان کے بعد اقامت کی آواز آتی ہے۔ جب اپنی طبعی عمر پوری کر لیتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، پھر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا نا کہ جس طرح اذان اور اقامت کے بعد پھر نماز میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اذان اور اقامت جب انسان سن لیتا ہے، انسان فوراً نماز کے لیے تیاری کرتا ہے کہ بھئی اب نماز میں وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جب دنیا میں انسان آ جائے، بچہ آ جائے، اذان اور اقامت سن لے، اب جتنی بھی زندگی گزار رہا ہے یہ اتنی ہے جیسے کہ نماز میں دورانیہ وقت باقی ہے، تو سمجھ لے کہ اب میری نماز جنازہ قریب ہے، اب وقت قریب ہے اور زندگی طویل نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح اذان اور اقامت کے بعد اب جماعت نے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو جب بچہ دنیا میں آ گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، سمجھ لے کہ بھئی اب صرف نماز باقی رہ گئی ہے، نماز جنازہ، اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت جب انسان سن لیتا ہے، پھر انسان جاتا ہے، دوڑتا ہے، صفائی حاصل کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور نماز سے پہلے کیا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیتا ہے کہ بھئی اب نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اس طرح جب انسان دنیا میں آ جائے، اذان اور اقامت سن لی، اب نماز جنازہ سے پہلے، اپنے موت سے پہلے صاف ستھری زندگی گزارے، اور موت تک اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، تاکہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو اور اللہ پاک کے سامنے صاف ستھرا جائے۔ تو یہ اذان اور اقامت ہے۔ تو دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بچے کا حق ہے وہ ہے عقیقہ، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، بکرا بکری ذبح کیا جائے، اور 7ویں دن نہیں ہے تو پھر 14ویں دن ہو، نہیں ہے تو پھر 21ویں دن ہو، بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو۔ تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، سر پر جو بال ہے اس کو اس طرح سے مونڈ دیا جائے، اور جو بال ہوتے ہیں تھوڑے سے جتنے بھی ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی جتنی بنتی ہے مقدار، اس کی رقم صدقہ کر دی جائے، تو یہ عقیقہ کہلاتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ تو چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، انسان عقیقہ کرے اور پھر جو گوشت ہے وہ تقسیم کر دے۔
چوتھا جو بچے کا حق ہے یا بچی کا حق ہے وہ ہے نام رکھنا. یاد رکھیں اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے. تو یہ اس کی ایک پوری زندگی پر شناخت ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے نام ایسا رکھا جو مجہول ہے, صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, جب تک وہ بچہ ہوگا اور اس کو اس نام سے پکارا جائے گا, اس کو شرمندگی ہوگی, وہ اپنے ماں باپ کو برا کہے گا, وہ اپنے ماں باپ کو کوسے گا کہ میرے ماں باپ نے بہت غلط کیا اور میرا اس طرح نام رکھ لیا, اب میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا ایسا نام ہے جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو نام رکھنا اور نام بھی اچھا رکھنا, اسلامی نام رکھنا, یہ بچے کا حق ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہم فیشن کے پیچھے چل پڑے ہیں. بھئی نام ایسا ہو, بھئی پرانا نہ ہو. کہتے ہیں بھئی یہ نام رکھ لیں, یہ پیغمبر کا نام ہے, صحابی کا نام ہے, یہ تو پرانے نام ہے العیاذ باللہ. تو بھئی پھر اداکار فنکار کے نام ہم رکھیں گے, ہم ڈانسر کے نام رکھیں گے. تو بھئی یہ یاد رکھیں جو پاکیزہ ہستیاں گزری ہے, سب سے بابرکت نام تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ایک یہ مصیبت ہمارے گلے آج پڑی ہے کہ بھئی یہ نام پرانا ہے, تو پرانے نئے کو چھوڑ دیں. نام کا اپنا اثر ہوتا ہے. عربوں میں آپ دیکھتے ہیں پہلا بچہ ہوتا ہے تقریباً اس کا نام محمد رکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایک گھر میں کئی بچے محمد نام کے ہوتے ہیں. دوسری مصیبت ہمارے یہاں کہ بھئی یہ تو اس کے دادا کا نام تھا, یہ اس کے چچا کا نام ہے, یہ اس کے جو ہے چچا کے بیٹے کا نام ہے. تو بھئی نام ہے تو وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے نام محفوظ ہو گیا, اس کے حقوق محفوظ ہو گئے, اب وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. آج یہ مصیبت ہمارے یہاں جہالت آئی ہوئی ہے کہ بھئی وہ ناراض ہو جائے گا تم نے ہمارا نام رکھ لیا. بھئی نام کسی کی الاٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. اب عربوں میں آپ دیکھیں نا, رکھتے ہیں اپنے والد کے نام پہ بچے کا نام رکھ لیتے ہیں, دادا کے نام پہ رکھ لیتے ہیں, اور صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں, انبیاء کے نام پہ رکھتے ہیں. اور آج ہم یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ہمیں جو ہے اس طرح کے نام چاہیے. اور بعض دفعہ جو ہے نام بھی ایسے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, مجہول, اصرار کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ نام رکھنا ہے. نام کا کوئی معنی بھی تو ہو نا, اچھا نام ہو, بس جو ذہن میں آ گیا یا سن لیا تو اب وہ نام رکھنا ہے. تو یاد رکھیں نام رکھنا اور نام بھی اچھا رکھنا, نام کا اپنا اثر ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو اولاد کا اچھا اور خوبصورت پیارا نام رکھنا, معنی کے لحاظ سے بھی اچھا ہو, یہ بچے کا حق ہے. البتہ جو پیغمبروں کا نام ہے یا صحابہ کا, اس میں پھر معنی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 5ویں نمبر پر ہے تحنیک. تحنیک کے معنی آتے ہیں بچے کا جو تالو ہے اوپر کا, اس پر کوئی چیز میٹھی چیز لگانا. تحنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ چبا کر یا شہد وغیرہ ہلکا سا اس کے اوپر کے تالو پر لگا دیا جائے یا زبان سے لگا دیا جائے. یہ بھی سنت عمل ہے, اور حدیثوں میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا. آپ علیہ السلام ان بچوں کو گود میں لیتے اور کھجور منگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نرم کرتے اپنے لعاب مبارک کے ذریعے سے, اور پھر بچے کو چٹا دیتے. تو جو سب سے پہلی چیز اس بچے کے پیٹ میں جاتی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہوتا. کتنے خوش قسمت بچے تھے. یہ تحنیک کہلاتی ہے. تو یہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ میٹھی چیز ہو, اور کوشش اہتمام کر لے کہ بھئی کوئی نیک ہے, بزرگ ہے, صاحب علم و تقوی ہے, اس کے ذریعے سے کروائے, اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. اور 5ویں چیز یہ ہے ختنہ. لڑکا اگر ہے تو اس کا 7ویں دن ختنہ کر لیا جائے. اور اس میں اتنا ہے کہ اگر بچہ کمزور ہے, صحت متحمل نہیں ہے اور ڈاکٹر فی الحال منع کر رہے ہیں, انسان کچھ انتظار کر سکتا ہے, مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ. لیکن دیکھیں بعض علاقوں میں یا گاؤں قبائل میں سنا ہے رواج اس طرح ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں بچے, اس طرح نہ کیا جائے. 7 سال کا, 8 سال کا ہو گیا, اب تک ختنہ نہیں ہوا, پھر بعد میں اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے. اور یہ یاد رکھیں جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی تکلیف زیادہ محسوس ہوگی. تو یہ بچپنے میں اس کا پتہ نہیں چلتا, لہٰذا بر وقت ختنے کا اہتمام کیا جائے, اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے قطعی طور پر. جی, یہ 6 حقوق وہ تھے جو پیدائش سے متعلق تھے. کتنے؟ 6 حقوق. دوسرے نمبر پر 2 قسم کے حقوق وہ ہیں جو بچپن سے متعلق ہیں. اس میں پہلے نمبر پر ہے تربیت جسمانی, اور دوسرے نمبر پر ہے تربیت روحانی. تربیت جسمانی آپ سمجھتے ہیں نا, جسمانی تربیت کرنا, نشو و نما, بچے کا غذا کا خیال رکھنا, ابھی تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی. اور دوسرے نمبر پر روحانی, اس کی اخلاقیات صحیح کرنا, اس کو اخلاقیات سکھانا, صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا. آج اس کی طرف تو کچھ توجہ ہے کہ بھئی ماشاءاللہ میں تو اپنے بچے کو ساری سہولیات دے رہا ہوں, جو مانگ رہا ہے دے رہا ہوں. تو تربیت جسمانی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بھئی آپ روحانی تربیت کر رہے نہیں, آپ اس کو نماز سکھا رہے نہیں, کلمہ سکھایا نہیں, ادب آداب سکھائے نہیں.
جی تو دو قسم، تربیت جسمانی، تربیت روحانی. جی تربیت جسمانی، اس میں 4 باتیں ہیں. کتنی؟ تربیت جسمانی میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1 غذا، نمبر 2 دوا، نمبر 3 لباس، اور نمبر 4 رہائش. آسان ہے سمجھنا اس کا. تو جیسے یہ جسمانی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، بچے کو اچھی غذا فراہم کرنا. غذا اچھی ہوگی، بچے کی صحت اچھی ہوگی، بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی. لہٰذا چونکہ وہ تو بچہ ہے، تو ماں باپ کے ذمے اس بچے کا حق ہے کہ اس کو اچھی غذا دیں. اب اگر چھوٹا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی غذا دودھ ہوگی، پھر جس طرح بڑا ہوتا جائے گا تو نرم غذا ہے، پھر اس سے بڑا ہو گیا تو اس ترتیب کے مطابق. البتہ بر وقت اس کے غذا کا خیال رکھنا، اچھی خوراک مہیا کرنا، یہ بچے کا حق ہے. دوسرے نمبر پر ہے دوا. انسان کے ساتھ صحت و بیماری دونوں کیفیتیں لگی ہوئی ہے. بچہ بیمار ہو گیا تو ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے ذمہ حق ہے کہ اس کا بر وقت علاج معالجہ کرے، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کی طبیعت کا خیال رکھے. تیسرے نمبر پر ہے لباس. یہ بھی حق ہے بچے کا کہ بچے کو اس کی عمر کے مطابق اس کے لباس کا اور موسم سردی گرمی کے اعتبار سے اس کے لباس کا، کپڑوں کا خیال رکھے. اور چوتھے نمبر پر ہے رہائش. تو یہ 4 حقوق یہ کہلاتے ہیں تربیت جسمانی. کیا کہلاتے ہیں؟ جسمانی. تو تربیت جسمانی تو میں نے عرض کیا کہ ظاہری بات ہے اولاد ہوتی ہے، اولاد کو انسان سے محبت طبعی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، تو اس کی طرف تو ہم توجہ دے دیتے ہیں فطری شفقت کی وجہ سے، لیکن تربیت روحانی میں بڑی غفلت دکھاتے ہیں. جی دوسرے نمبر پر ہے تربیت روحانی. بہت اہم بات ہے. روحانی تربیت یہ جسمانی تربیت سے بھی زیادہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں ضروری ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخرت ساری اس پر موقوف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تربیت روحانی میں پھر 3 چیزیں ہیں: ایمانیات کی تعلیم، اسلامیات کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم. کتنی باتیں ہیں؟ 3. اور تینوں تعلیمیں دینا اولاد کو ضروری ہے: ایمانیات، اسلامیات اور اخلاقیات. ایمانیات کی تعلیم. ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمانیات کہتے ہیں ان بنیادی عقائد کو جن کا انسان کے دل میں مضبوطی سے رہنا ضروری ہے. ایمانیات کا تعلق عقائد سے ہے. جیسے ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، یہ کہلاتی ہے ایمانیات. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے آخری رسول ہے، نبی ہے، یہ سارے ایمانیات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہر چیز کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. شرک سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصائح قرآن کریم میں سورہ لقمان میں موجود ہے، اس میں اپنے بیٹے کو انہوں نے پہلی نصیحت کیا کی کہ لا تشرک باللہ شیئا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. یہ تربیت ہے، یہ ایمانیات کی تعلیم اور تربیت ہے. بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھانا ہے اللہ کا نام پہلے سکھائیں. چھوٹے بچے کو اس کے زبان پہ اللہ کا نام ہو، اس کو بسم اللہ سکھائے. اور چھوٹے بچے حساس بہت جلدی سیکھتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں بھئی موبائل دیکھ رہے ہیں، فلاں گانا اس نے سیکھ لیا، اس نے فلاں گانا سیکھ لیا، فلاں چیز سیکھ لی، لیکن نہیں سیکھا تو کلمہ نہیں سیکھا. اپنے بچوں کو بچپنے سے لفظ اللہ سکھائے، وہ اللہ بولنا سیکھے، کلمہ سکھائے. بچے کے ذہن میں یہ چیزیں جب بیٹھتی ہے یہ اس کی موت تک اس کے ساتھ چلتی ہے. تو ایمانیات تو بنیادی چیز ہے. بچے کی تربیت شروع سے کرے کہ بھئی اللہ پاک ہمارے مالک اور خالق ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ اس بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خوف خدا اس کو کہتے ہیں ایمانیات. اللہ پاک کا خوف دل میں بیٹھ جائے. بچہ کچھ غلط کر رہا ہے، بھئی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا مت کرو. بچہ کچھ غلط کر رہا ہے، بھئی اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. ہم یہ کہاں کہتے ہیں؟ وہ خود دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ خود ایسا کر رہا ہے، بڑے ایسے کر رہے ہو گیا، میں بھی ایسا کروں گا. سب سے پہلے ہم خود عملی نمونہ بن کر دکھائیں. ہم خود، بچہ سب سے زیادہ ماں باپ سے سیکھتا ہے اور ان کو کاپی کرتا ہے. ہم گالی دیں گے، بچہ گالی سیکھے گا. تو ایمانیات کی تعلیم بچے کے دل میں ابتدا سے خوف خدا بٹھا دے کہ اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ پاک سے سب کچھ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم مادیت اس کے ذہن میں پہلے سے بٹھاتے ہیں تو نہیں، اللہ پاک کی ذات سے. حضرت
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. جب یہ چھوٹے بچے تھے تو ماں باپ نے کیسی تربیت کی ان کی والدہ نے کہ ان کو جب کھانا دینا ہوتا, تھوڑے بڑے ہو گئے, مدرسے جاتے تھے پڑھنے, تو جب کھانا مانگتے تو ان کی والدہ کہتی کہ بھئی جاؤ 2 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت پڑھ کر اللہ پاک سے مانگو, پھر کھانا ایک جگہ پر چھپا کر رکھ دیتی, پھر کہتے بھئی خود تلاش کر لو. جب وہ تلاش کرتے مل جاتا تو دیکھو اللہ پاک نے دے دیا. یہ معمول بن گیا. جب وہ آتے بھئی کھانا چاہیے, ان کی والدہ کہتی بھئی 2 رکعت پڑھ لو اور دعا مانگو, اللہ پاک دے دیں گے, پھر کھانا ایک جگہ رکھ لیتی. یہ تربیت تھی. تو ایک دن ایسا ہوا, کہیں فوتگی ہو گئی ان کے خاندان میں, ان کی والدہ وہاں چلی گئی, کھانا پکانا بھول گئی. وہاں جا کے خیال ہے وہ بچہ تو گھر آ گیا ہوگا, اور جو ایک ترتیب ایک ذہن بنایا تھا, ایسا نہ ہو کہ آج تو سارا معاملہ خراب ہو جائے. بچے کا تو ذہن بن چکا تھا کہ بھئی یہ کھانا اللہ پاک ہی دیتے ہیں, حقیقت ہے, لیکن یہ ایک ذہنی تربیت تھی اس کی. تو دوڑتی ہوئی آئی کہ بھئی یہ تو کھانے کا وقت بھی گزر گیا ہے. تو بچہ سو رہا تھا, اس نے اٹھایا کہ بھئی اٹھو کھانا کھا لو. انہوں نے کہا میں نے تو کھانا کھا لیا. بھئی کہاں سے کھایا؟ کہاں جہاں روزانہ رکھا ہوتا ہے وہاں رکھا ہوا تھا. تو اللہ پاک کی ذات ہے, اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے, پھر ایسا معمولی انسان نہیں. تو یہ تربیت ہوتی ہے. جب ایسی تربیت ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک بناتے بھی ایسی شخصیت ہے. ان کے مزار پہ ہمارا جانا ہوا دہلی میں. تو یہ ایمانیات کی تعلیم بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ بھئی اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ پاک کا خوف خدا یہ ایسی چیز ہے نا, یہ انسان کے دل میں آ جائے پھر انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا. اور خوف خدا اگر انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جو صفات ایک خطرناک جانور میں, درندے میں ہو سکتی ہے, وہ ساری پھر اس انسان میں بھی ہو سکتی ہے جس سے خوف خدا نکل چکا ہو. وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر نہ کسی کے عزت کی پرواہ ہوتی ہے, آبرو کی پرواہ ہوتی ہے, نہ کسی کے مال کی, نہ کسی کے جان کی, کیوں خوف خدا نکل جاتا ہے. تو بھئی یہ ایمانیات کی تعلیم. ہمارا اللہ پاک ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. مانگنا ہے, پریشانیاں ہے, بھئی بچے کو بولے 2 رکعت پڑھے, اللہ سے مانگے. تو یہ ایمانیات ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلامیات کی تعلیم. اسلامیات کا تعلق اعمال سے ہے. کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سب اسلامیات سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا تعلق عقائد سے ہے, اسلامیات کا تعلق اعمال سے ہے. تو جس طرح بچے کا عقیدہ مضبوط بنانا ہے, حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. شرک کے قریب بھی نہیں جانا, قریب بھی. تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے کہ جس سے بچے کے ذہن میں کیا ہو, توحید کا اثر کم ہو جائے, شرک کی طرف بچہ مائل ہو جائے. ایسا کچھ نہیں کرنا. اسی طرح اعمال پر لانا ہے. نماز, حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو. تو بچے کو یاد رکھیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہم بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. تو 7 سال کی عمر میں بچے کو گھر میں کھڑا کرے, بھئی آپ نماز پڑھیں. تھوڑا سمجھدار ہو جائے, اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے مسجد لائے, اور جو بچیاں ہیں ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر میں مصلی پر کھڑا کرے. بچہ بچپن سے جب عادی بنے گا نماز کا, بولنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی. تو بچوں کو نماز کا عادی بنا دے. اسی طریقے سے اگر وہ مزید بڑا ہو جائے, تحمل برداشت ہو, تو روزے کا عادی بھی بنا لے. بالغ ہونے کے بعد تو ویسے ہی فرض ہے, لیکن عادت کچھ پہلے سے ڈال لے. بہت زیادہ کم عمر میں بھی نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو بچپن سے ہی بچے میں نماز کی, روزے کی, اعمال کی عادت ڈالے. انفاق کی کچھ عادت ڈالے. بچوں کو ساتھ لے جا رہے, کوئی مانگنے والا ہے, بچے کو پیسے دیے, بھئی اس کو دے دو. اس کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو بچے کی دیکھیں شروع سے تعلیم و تربیت, اسلامیات کی تعلیم, اسلامی احکام. نمبر 3 اخلاقیات کی تعلیم. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس میں بھی ہم کمزوری دکھاتے ہیں. خاص طور پر اخلاقیات, بہت ساری چیزیں یہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے, بچپن سے بچے کے ذہن میں بٹھا دے. جھوٹ بولا, جھوٹ آئندہ نہیں بولنا. جھوٹ بہت خطرناک گناہ کی بات ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ہم خود تو اس کا نمونہ بنے عملی. اب وہ دیکھ رہا ہے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں, بعض دفعہ تو بچے ہو گئے بھائی آپ تو جھوٹ بول رہے ہو, مجھے کیوں منع کر رہے ہو. ایسا بھی پھر ہوتا ہے. پھر انسان کیا کرے, تو خود سب سے پہلے عمل کرے اور عملی نمونہ بن کر دکھائے. بچہ بڑوں کو دیکھ کر چلتا ہے, سیکھتا ہے. تو بچے کے دل میں جھوٹ سے نفرت بٹھا دے. بچے کے دل میں بچپن سے خیانت سے نفرت بٹھا دے. کوئی اس طرح کی حرکت چھوٹی سی بھی کرے, اس پر سخت روک ٹوک کرے. ہم کہتے ہیں بھئی بچہ ہے جانے دیں.
یاد رکھیں دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو برائیاں دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا ڈاکو بن چکا ہے تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ جیسے ہی کچھ سمجھدار ہوا، بالغ ہوا تو فوراً ایک دم ڈاکو بن گیا. ایسا کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس نے ایک چھوٹی سی چیز چرائی ہوگی اور ماں باپ نے شاید کوئی سختی نہ کی ہو تو اس نے آگے بڑھ کر اگلے دن کوئی تھوڑی سی بڑی چرا لی ہوگی، تیسرے دن تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا ہوگا. بڑھتے 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 وہ کیا ہو گیا، اس مقام تک آ گیا کہ کہہ رہے بھئی یہ تو بڑا بدنام زمانہ ڈاکو ہے، نامی گرامی، یہ فلاں ہے، یہ قاتل ہے، یہ ایسا ہے. تو ماں کے پیٹ سے نہ کوئی قاتل پیدا ہوتا ہے، نہ چور، نہ ڈاکو، نہ کوئی بدکار پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ بچوں کو بچپن سے اخلاقیات، ان کو نفرت بٹھا دے ان برے اعمال کی ذہن میں. جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، خود بھی نہ بولے بچے کے سامنے اور بچے کو یہ بات ذہن نشین کرا دے. خیانت کرنا، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بچہ اگر معمولی سی چیز، بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم سکھائے. گھر میں داخل ہو بھئی سلام کرنا ہے ماں باپ کو، خود بھی نہیں کر رہے، بچے کو بھی کبھی نہیں کہا تو وہ کہاں کرے گا. بچہ داخل ہو بھئی آپ نے سلام کیا والدہ کو، آپ نے ابو کو سلام کیا، امی کو سلام کیا، وہ شروع ہو جائے، وہ پھر آئندہ کرے گا، عادت بن جائے گی. کمرے میں داخل ہونا ہے بھئی اجازت لے کے، یہ اس کی عادت بنا لے. بھئی کسی کے کمرے میں، بہن بھائیوں کے کمرے میں جانا ہے، والدین کے کمرے میں جانا ہے، دروازہ کٹکھٹا لے، نوک کر لے یا سلام کر لے، اجازت چاہے پھر اندر جائے. اور یہ سب کے سب قرآن میں احکامات موجود ہے سارے. تو بچپن سے یہ ہم تربیت کریں گے، بچے کو اخلاقیات سکھائیں گے، وہ ایک مثالی انسان بنے گا. تو اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اسی طریقے سے اچھی تعلیم یہ بھی بچے کا حق ہے. تربیت کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ضروری ہے. اچھی تعلیم دلوائے، یہ بات یاد رکھے کہ اچھی تعلیم نہیں دلوائی، تربیت نہیں، اس میں ماں باپ عند اللہ مسئول ہوں گے اور مجرم ہوں گے قیامت کے دن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ پہلے زمانے میں جو ہے ایک چور پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو اس چور نے کہا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹ لو. بھئی کیوں؟ کہا کہ میں نے بچپن میں چوری کر کے اس کو چیز لا کے دی، اس نے مجھے شاباش دی. اگر یہ اس وقت مجھے روک لیتی آج میں ڈاکو نہیں بنتا، میرا ہاتھ نہیں کٹتا. میرے ہاتھ کٹنے کا سبب میری ماں ہے، پہلے اس کا ہاتھ کاٹو کہا. تو یہ دیکھیں بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم دینی ہے. اور کوئی بچہ برا نہیں ہوتا، یہ معاشرہ، ماحول، عدم تربیت یہ انسان کو برا بنا دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچے کو اخلاقیات کی تعلیم دینی ہے کہ جھوٹ بولنا اور کسی کی غیبت کرنا، غیبت نہیں کرنے دے. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے. کھانا کھانا ہے تو بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا. آج ہم ان چیزوں سے غافل ہیں، بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے ہم اگر کام دھندے میں مصروف ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے ضرور وقت نکالیں، ان کی صحیح تربیت کریں. اگر ہم ڈھیر سارا مال ان کو کما کے دے دیں، کمانے کی مشین بن جائے، صبح جا رہے ہیں رات 1 بجے آ رہے ہیں، نہ ملاقات ہو رہی ہے، بس اتوار کو بچوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی تربیت میں میرا حصہ نہیں ہے، تو کما کر تو بہت دے دیا لیکن نہ ان کو تعلیم صحیح دی، نہ تربیت صحیح کی، تو یاد رکھیں کہ وہ بچے کبھی آپ کے مطیع، فرما بردار، صالح نہیں بنیں گے، وہ جو ہے نافرمان بنیں گے اور پھر کل کو ہم ہی روئیں گے. تو بچوں کو توجہ دیں، ان کو اخلاقیات کی تعلیم سکھائے، ان کو اونچ نیچ سکھائے. جی یہ تربیت. دوسری چیز جو جوانی سے تعلق رکھتی ہے، یہ 2 باتیں ہیں: مناسب رشتے کا انتظام، جوانی کے حوالے سے تعلیم و تربیت. مناسب رشتے کا انتظام یہ تو بچپن سے متعلق، اور آپ حضرات نے پڑھ لی، پیدائش اور بچپن سے متعلق. جوانی سے متعلق 2 حق ہے ماں باپ کے: ایک مناسب رشتے کا انتظام، دوسرا جوانی کے حوالے سے تعلیم و تربیت. مناسب رشتے کا انتظام کیا مطلب؟ جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو یہ ایک قانون قدرت ہے، ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک ایسی طلب رکھی ہے اس چیز کی. تو بر وقت اور مناسب رشتے کا اہتمام. بعض دفعہ اس میں ہم غفلت دکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اولاد گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے، غلط راستے پر چل پڑتی ہے، اس میں ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. تو بچہ جب جوان ہو جائے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، تعلیم ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، مناسب طریقے سے برسر روزگار ہے، تو اس کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لیں. تو اس میں چند باتوں کو دیکھیں، سامنے رکھیں. نمبر 1، پہلے نمبر پر عرض کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے، خاص طور پر بچیوں کے رشتے میں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہے، پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہے، کہتے ہم وہ 25-30 سال کا بیچارہ ہو گیا ہے، بچی ہو گئی، سر میں سفیدی آ رہی ہے.
تو یہ ظلم نہیں کریں اولاد کے ساتھ. بعض دفعہ ہم اپنا معیار ایسا رکھتے ہیں, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, نہیں بھی مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ نہیں, یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے. خدا نخواستہ اولاد غلط راستے کی طرف چل پڑتی ہے. گناہ, اس گناہ میں ماں باپ کا حصہ ہوگا اگر انہوں نے غفلت دکھائی ہے, بلا وجہ تاخیر کی ہے. تو ایک تو تاخیر نہ کریں, بر وقت رشتے کا اہتمام کریں, اس سے اللہ پاک حفاظت کر لیتے ہیں, گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور دوسرا مناسب رشتے کا انتظام. اس میں بعض دفعہ ہم مال کی لالچ میں آ کے یا کسی اور لالچ میں آ کے ایسی جگہ پہ رشتہ ڈال لیتے ہیں کہ بھئی مجھے لالچ, مال زیادہ آئے گا, مال آئے گا لیکن ساتھ میں ایمان بھی تو جا سکتا ہے. تو بھئی اس میں جیسے حدیث میں آتا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, یا اس کے دینداری کی وجہ سے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ فاظفر بذات الدین, دینداری کو اختیار کرو, ترجیح دو. تو آج ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بھئی سامنے والے جو ہے پارٹی مضبوط ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, کارخانے ہیں, اور میری بچی مزے کرے گی یا میرا بیٹا مزے کرے گا, اس لالچ میں آتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ دینداری بالکل نہیں ہے. میرا بیٹا جو اچھا خاصا دیندار ہے وہ نافرمان بن جائے گا, یا میری بچی اس گھر میں جا کے وہ کیا ہے اس کا ماحول بدل جائے گا. تو ہم پیسوں کے لالچ میں آ کے, منصب کی لالچ میں آ کے کیا کرتے ہیں کہ اپنے غلط رشتے ڈال لیتے ہیں, غلط جگہ پہ رشتہ کر لیتے ہیں, ساری زندگی پھر روتے پھرتے ہیں, کچھ ہاتھ نہیں آتا. یاد رکھیں. تو لہٰذا کبھی انسان مال کا لالچ نہیں کرے, دینداری کو ترجیح دے دیں. بعض دفعہ ہم حسن کے پیچھے پھرتے ہیں تو یہ چند روز کی وہ ہوتی ہے, پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن دینداری ایسی صفت ہے, اس کی بنیاد پر رشتہ پائیدار ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. آج ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے. تو مناسب رشتے کا انتظام, بر وقت انتظام. بچہ ہے یا بچی ہے تو اچھی جگہ پر رشتہ ہے, استخارہ کر لے, استشارہ مشورہ کر لے اور بسم اللہ کر کے ہاں کر دے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ استخارے کو ہم نے ہتھیار بنایا ہوا ہے, عمل کرنا نہیں ہے. کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی استخارہ صحیح نہیں آیا, چاہے کیا ہو نہیں کیا ہو. ہم نے استخارے کو مذاق بنایا ہوا ہے, اور انکار کے لیے سب سے اچھا طریقہ اور ہتھیار آج ہمارے پاس یہ جواب ہے, میں نے استخارہ کیا وہ صحیح نہیں آیا, یہ مذاق ہے. تو بھائی استخارہ اس کاموں کے لیے نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنا بچاؤ کرے, بلکہ واقعی میں خود سے کرے اور مسنون طریقے پر کر لے, اور مشورہ بھی لے لے, اور مشورہ اپنے خیر خواہوں سے, بڑوں سے لے لے, یہاں رشتہ ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے. اور پھر استخارہ بھی اچھا آ جائے, مشورہ بھی بسم اللہ کر کے ہاں کر دے اللہ پاک کے نام سے, تو انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں گے. تو مناسب رشتے کا انتظام. نمبر 2, جوانی کے حوالے سے تعلیم و تربیت. رشتہ تو کر لیا, لیکن بچے کو بھئی سمجھانا بھی تو ہے اونچ نیچ, کہ بھئی بیوی کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. بچی جا رہی ہے, بچی کو اچھی طرح سمجھا دے کہ بھئی اب روز وہاں کی شکایتیں یہاں نہیں ہوگی. آج مصیبت گھر کیوں ٹوٹتے ہیں, بچی کو کہتے ہیں تمہیں کچھ کہے نا آ کے فوراً مجھے کہنا, بس فکر مت کرنا, مجھے فون کر دینا. جب ایسا مزاج ہم بنائیں گے نا تو وہ روزانہ فون آئے گا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, اور رشتہ کچھ عرصے بعد ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا. تو اس کو کھیل خدا کے لیے نہ بنائیں, اس سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. بد اعتمادی نہیں کریں, اعتماد کے ساتھ رشتہ کریں اور پھر اعتماد کر کے چلیں ایک دوسرے پر. آج مصیبت یہ ہے, بیٹے کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ اب کیا کہا تمہاری بیوی نے, یا اگر وہ بیچارہ غلطی سے یعنی کہیں چلے باہر لے گیا تو اب اس کی شامت آ گئی. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آنا کا مسئلہ بنانا, تنگ نظری پیدا کرنا, اس سے پھر زندگی ایک جہنم اور عذاب بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی سختی بھی نہ ہو, پابندی, کہ وہ بیچارے بالکل بغاوت پر اتر آئے. پھر اولاد, ان کو جائز حق دیں, جائز آزادی ان کو دیں, جائز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہو گھر آئے اس کو اپنی بچی سمجھے, بات سمجھ میں آ رہی؟ داماد ہو اس کو اپنا بیٹا سمجھے. آج مصیبت ہی ہم یہ تفریق کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے رشتے چل نہیں رہے, نفرتیں پیدا ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اپنے بیٹے کو سمجھائے بیوی کا یہ حق ہے, یہ حق ہے. اختلافات ہو جائے ہم کہتے ہیں بھئی طلاق دے دو, تو ایسا نہیں ہے. حتی الامکان بھئی رشتوں کو نبھائے, اس کی تعلیم, بچے کو اچھی تربیت کرے کہ بھئی رشتہ ختم نہیں کرتے اس طرح فوراً. اختلاف ہو, اچھی طرح بیٹھ کر اس کو نپٹائیں, اس کو حل کریں بجائے بگاڑنے کے مزید. بعض دفعہ وہ بیچارے بچے راضی ہیں, ماں باپ پڑ گئے نہیں بھئی اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا, اب ہماری انا کا مسئلہ ہے, ناک کا مسئلہ ہے,
اور اچھا خاصا ہنستا بستا گھر کیا ہے اجاڑ دیا، چھوڑ دو اب اس کو، ایسا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اولاد ایسی ہے کہ ان کو طلاق کے مسائل بھی نہیں معلوم، اور ایسے کیس آئے ہیں، ایسے معاملات آئے ہیں، آتے ہیں۔ بنوری ٹاؤن میں ہم دارالفتہ میں 2 سال ہم نے افتاء کیا ہے تخصص، تو ایسے مسئلے آتے تھے کہ بھئی نوجوانوں نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے چکے ہیں اور 1-2 سال مزید ساتھ رہے ہیں، تو یہ حرام کاری کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ اور جو اولاد ہے پھر کیا حکم ہے اس کا؟ کیوں؟ مجھے مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا۔ تو دیکھیں یہ فرض ہے اولاد کا بھی، ماں باپ کا بھی، کہ اپنی اولاد کو یہ مسائل سکھائے۔ صرف اچھا رشتہ کرنا کافی نہیں ہے، ان کو اونچ نیچ معاملات سکھائے کہ بھئی اول تو یہ بدترین چیز ہے طلاق، پھر اگر دی ہے تو پھر اب جائیں گے بھئی کسی مفتی صاحب عالم کے پاس جا کے پوچھنا ہے کہ اب کیا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلے چھوڑ دے کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بچوں کو سکھانا، اور پھر بچی جب جا رہی ہے اس کے ذہن میں بٹھا دے اب تمہارا گھر وہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ تھا نا، بچی جب جاتی رہی کہتے ہیں بھئی اب تمہارا سب وہی ہے، اب جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں سیدھا یہیں پر آنا اور مجھے اطلاع دیتی رہنا، مجھے فون کرنا، نہیں بھی ہے تو فون کر کے ہم پوچھتے ہیں بھئی کیا وہ کچھ بولا تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں بتاؤ کچھ نہ کچھ تو بولا ہوگا۔ اب اس نے کچھ بول دیا، بس شر بن گیا، مصیبت بن گئی۔ دیکھیں یہ مزاج جو ہے نا، یہ ایک عذاب اور مصیبت ہمارے لیے بن چکا ہے۔ تو جو 2 رشتہ ہوتا ہے 2 خاندانوں میں، یہ لڑائی کے لیے مقابلے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اتحاد اتفاق محبت کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو تول رہے ہوتے ہیں، کون سی پارٹی زیادہ طاقتور ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، مقابلہ تقابل کرتے ہیں، تقابل سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جوانی کے بعد پھر یہ 2 حق ہے کہ مناسب رشتے کا انتظام بھی کیا جائے، اور جوانی کے حوالے سے تعلیم و تربیت، کہ بھئی اب کیا حقوق بیوی کے، کیا حقوق ہے، بیوی بچی جا رہی ہے تو بھئی تمہارے شوہر کے کیا حقوق ہے۔ ہم پہلے سے سمجھاتے ہیں کہ بھئی جاؤ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا، بس زیادہ سے زیادہ شوہر، پہلے سے ذہن میں، تو وہ ساس سسر کو اپنا ماں باپ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بیٹے کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سسرال تمہارا جانا منع ہے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے، چلا گیا بیچارہ غلطی سے ملاقات، عید پر بھی چلا گیا تو اب تفتیش کر رہے ہیں بھئی کیوں گئے وہاں، اتنا ٹائم کیوں لگایا۔ یہ چیزیں زندہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، مصیبت بن چکی ہے یہ چیزیں ہمارے لیے آج، اور خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسا خدا کے لیے نہیں کریں، اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت، جب رشتہ لالچ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، دینداری کی بنیاد پر ہوگا، وہ پائیدار ہوگا۔ اور دوسرا، جب ہم اپنے بیٹے بیٹی کی، بچے بچی کی اچھی تربیت کریں گے تو یاد رکھیں ان کی زندگی اور یہ رشتہ جو ہوگا یہ پائیدار ہوگا ہمیشہ۔ تو یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، نقشہ دکھائیں۔ تو یہ اولاد کے حقوق آپ حضرات کے سامنے آئے، حقوق العباد کے تحت خاندان کے حقوق، پھر خاندان کے تحت اولاد کے حقوق، اس کے بعد پھر ہیں میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے، گناہ ہوئے، توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے قاری سلیمان کے بہنوئی کا انتقال ہوا گزشتہ دنوں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔